بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین و ناظرات آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام بیداری حسینی میں۔ یہ ایک اسپیشل پروگرام ہے۔ ان دنوں میں اس عظیم انقلاب حسینی کے جو ثمرات ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، اس بیداری میں جو حق کے طلبگار ہیں، جو حق کے پیروکار ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریوں کو بھی ہمیں درک کرنا ہے۔ کالز کا سلسلہ لگاتار رہا ہے اور بریک کے دوران بھی مسلسل گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ آپ کو پھر سے یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم لگاتار آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اب جو کالر ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ کسی طرح انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے جو کالر آئے تھے ابتدا میں بریک سے پہلے، ان میں جناب عبد المجید صاحب سکھر سے تھے۔ انہوں نے البتہ خلیفے کی بات کی، جبکہ جو جعلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جبکہ وہ حدیث غلط ہے۔ اور اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلافت کیسے مل گئی، جبکہ وہ نبوت کی زیادہ حقدار تھے۔ پلس یہ کہ یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو کسی نبی نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ نبی کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، تو کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اصول ہی کے خلاف ہے۔ کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ سوالات کیا ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ اشتیاق بھٹ صاحب مولانا فرمائیں۔ صاحب، پہلے تو آپ کی خدمت میں مظلوم کربلا کا پرسہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے، آپ کے ہدایت ٹی وی کو ترقی بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، جتنے سالوں سے آپ نے محنت کی، الحمدللہ یہ اجر تو محمد و آل محمد روز محشری آپ کو دے گا، اور اس دنیا میں بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ سلسلے ختم ہو گئے علامہ صاحب، اب بیداری حسینی علیہ السلام آ چکا ہے لوگوں میں۔ ہاں کچھ ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں تو اٹکے رہے، تو کیا کرے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بلا الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کہ یہ ذکر محمد و آل محمد وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ کا کرم ہو۔ ایک بات آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ 40 50 یا 60 سال انہی کی کتابیں کہتی ہیں کہ ایمان لائے، تو ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے مطابق، ہمارے مطابق، شیعہ مذہب کے مطابق، ان کے مطابق بچے تھے تو بچوں میں وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو کیا وجہ ہے علامہ صاحب آج بھی یہ لوگ ان بوڑھوں کو بچوں کے مقابلے میں آ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی عمر میں ایمان لایا، انہوں نے اتنی میں لایا، انہوں نے اتنی میں لایا، اور یہ بچوں میں؟ تو پھر برابری تو نہ ہوئی علامہ صاحب، یہ تو انصاف نہ ہوا نا، کہ آپ کی کتب ہی کہتی ہیں کہ اتنے اور آپ کی کتابیں، لیکن ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہر اس مومن مسلمان کو جو راہ ہدایت چاہتا ہے، پاک پروردگار در اہل بیت پہ آئے، یہاں سے سب کچھ اسے ملے گا، دنیا کی دولت بھی اور آخرت بھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاک پروردگار سے پھر دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی ترقی عطا فرمائے۔ خدا بہت شکریہ، جزاک اللہ حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ لگاتار کالز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم کچھ کالز ہی لے سکے ہیں، لیتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ جناب عتیق چودھری صاحب فرمائیے۔ قبلہ بات شکریہ ادا کرنا ہے، دوبارہ بیچ شروع ہو گیا، معاشرہ کافی گیپ پڑا ہے، بہت مس کیا، لیکن الحمدللہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ جی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ساری انتظامیہ کا۔ جزاک اللہ بشیر چودھری صاحب، جزاک اللہ احسن، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں اور لگاتار حوصلہ افزائیوں کے نتیجے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم کچھ کالز مزید لیں گے، پھر اس کے بعد آئیں گے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ جو عبد المجید صاحب سکھر سے آئے تھے ان کی میں نے بات کی۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی
جھوٹ کا سہارا کوئی لے کر کے کسی کو فضیلت دیتا ہے تو خود بھی ذلیل ہوتا ہے، اور جس کو فضیلت دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ اگر کوئی واقعاً سچ کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر اسے بہت ساری جھوٹی باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اپنی اس انا کی خاطر یا اس اپنی دکان کی خاطر لوگ جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تحقیق کر کے جب ایک مرحلے پر پہنچ ہی جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے جو لگاتار ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، اسٹیجز سے بیان کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس جھوٹ کو چھوڑ دیں، بلکہ برملا کہیں اگر واقعاً بھی شرافت نام کی چیز ہے کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے، کہیں لیکن کہتے بھی نہیں ہیں بلکہ جھوٹ کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سید مجاہد حسین صاحب نے لندن سے 2 اہم سوال کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان پر سوالوں کے جواب کی طرف توجہ آپ کی ہو۔ میں مختصر کروں گا اور آپ کے کالز درمیان میں آتے رہیں گے تو میں اس کو اصول بھی کرتا رہوں گا، اگرچہ کچھ کالز مس بھی ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کی کالز ہم لینے کی کوشش بھی کریں گے۔ پہلا سوال جناب سید مجاہد حسین صاحب کا یہ ہے کہ کچھ لوگ درود میں آل محمد سے مراد امت محمدی بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آل محمد کے معانی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آج کل کے دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے لوگ جانتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ صرف نبی مکرم بہتر جانتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود میں بھی جو 7 ایک اگزامپل رکھی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کے بتا دیا کہ جیسے میری آل ہے ویسے محمد مصطفیٰ کی آل کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نمرود کے ماننے والی قوم ہے کہ اس پر وہ درود بھیجا جاتا تھا۔ آل سے مراد اگر آل فرعون کہہ کے اللہ نے فرعونیوں کو اس میں شامل کیا تھا تو وہ جو برائی میں اور ظلم و بربریت میں فرعونی سوچ رکھنے والے تھے ان کو سوچ کے حساب سے شامل کیا۔ کیا محمد کی سوچ تمام امت کے اندر واقعاً رسوخ کر گئی ہے؟ کیا واقعاً بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سنت اور سیرت کے تمام امت مسلمہ کے افراد آئینے دار ہو گئے ہیں، یا خالی کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کا بہت اہم حصہ ہو گئے ہیں؟ تیسری بات، آل کے معانی اس کی اصل معانی سے آپ کو ہٹانا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس ٹھوس دلیل موجود ہو، ایک آیت موجود ہو کہ جو یہ بتائے کہ یہاں آل محمد سے مراد امت محمدی ہے، یا کوئی ایک حدیث ہو چاہے وہ کتنی ضعیف کیوں نہ ہو، ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آل سے مراد میری اولاد نہیں ہے بلکہ ساری امت ہے، ایک جھوٹی حدیث ہی صحیح، ایک ضعیف حدیث، ایک کوئی حدیث کہیں کوئی نظر نہیں آتی، پھر اپنی طرف سے یہ اظہار صرف بغض کے لیے ہے، کینے کے لیے ہے اور اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کے مرض سے محفوظ رکھے۔ کال کو شامل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگلے کال کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید سائن، ماشاءاللہ، فرمائیے سید علی جان شاہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی آپ نے بہت پیاری دلائل دیے ہیں آل پر، جی، لیکن وہ استدلال اس کا کرتے ہیں کہ ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، تو فرعون کے ماننے والے جو تھے وہ اس کی آل گنے گئے، تو رسول کے ماننے والے آل محمد کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا مختصر سا میں اگر جواب میرے پاس جو ہے اس کا آپ بتا دینا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ اگر سب پہ وہ آل فرعون پہ لعنت پڑی تو ساری پہ پڑی، ساری غرق ہوئی،
رسول کی آل پہ آیا ہے درود اور صدقہ ہے حرام. اب جن پر صدقہ حرام ہے اور جن پر درود ہے وہی آل ہے. بے شک. تو سادات بھی آل رسول کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان آل رسول کے میں سے ہیں, ان کی اولاد ہیں. تو دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غالباً یہ سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت ہے اگر میں صحیح ہوں, لیکن اس میں ہے کہ ایمان جو لائے ہو, ایمان اور عمل صالح جن نے کیے, نماز قائم کی اور زکوٰۃ بھی, اللہ کے ہاں محشر میں قیامت کے دن ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, ایمان ہے, عمل صالح ہیں, نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. تو یہاں چاروں چیزیں جو ہے نا یہ ہم پلہ ہیں ایک دوسرے کے جی. لیکن جو عامل الصالحات ہے, کیا یہ ولایت آل رسول کے بغیر کوئی بھی عمل صالح ہے؟ جزاک اللہ. میں اگر سمجھا سکتا ہوں. بالکل پہنچ گیا آپ کا سوال, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم لگاتار کالز کو مس کریں لیکن چلیں ہم شامل کرتے ہیں جتنے ہو سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو کہ ابھی ہی لوگوں نے جواب دے دیا, لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, یہ کون سا گروہ ہے جو مرتضیٰ بھی علی کو کہتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آل رسول میں سب کو شامل بھی کرتے ہیں اور پھر ازواج رسول کو اور ان کے اصحاب کو الگ بھی ذکر کرتے ہیں. کیا وہ خود ہی ایک ہی زبان ایک ہی سانس میں اپنی بات کی تردید نہیں کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں. جب آل رسول میں اگر وہ دل سے سمجھتے ہیں, دماغ سے سمجھتے ہیں, تو پھر ازواج کو اور اصحاب کو کیوں شامل کرتے ہیں, بعد میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر ازواج کا الگ وہ ہے, باب ہے, اور اہل بیت کا الگ, اصحاب کا الگ ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کا الگ ذکر ہے. جی ہاں. تو یہ وہ بات کرتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں. یہ منافق کی پہچان ہے. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگرچہ آپ نے نام اپنا نہیں بتایا, ہم مرد مومن ہی آپ کو سمجھیں گے. بہترین آپ نے گفتگو کی. میں نے عرض کیا بھی تھا کہ آل کا جو اصل معنی ہے وہ اولاد ہے. اولاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر آپ کی جتنی بھی نسل آگے بڑھتی ہے اور آج تک یہ آل اولاد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اگر کوئی زبردستی کسی کو کسی میں شامل کرنا چاہتا ہے, بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پڑوسی کو کہے کہ جناب فلاں بھی تمہارا بیٹا ہے, فلاں بھی تمہارا بیٹا ہے, فلاں بھی, وہ کہے گا بھئی تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں ہر ایک کو بیٹا بنا کے بھیجنے والے؟ میں جانتا ہوں کہ میری اولاد اور میری آل کون ہے. تو امت مسلمہ کا بھی یہ حال ہے. البتہ اس میں سب نہیں ہے, بعض لوگ سمجھدار ہیں اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں, لیکن بعض لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ جہنم کی تہ میں پہنچا دیے جائیں گے, دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے, لیکن انہیں پرواہ نہیں ہے. کلمہ اور رسول کا پڑھتے ہیں لیکن رسول کو اذیت دینے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہی کیا کم اذیت ہے نبی مکرم کے لیے کہ کوئی کہے کہ جتنی امت کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آل محمد ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے ان کا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کو کسی طرح بچایا جائے, اور اس سلسلے کے ایک اور نمونے کو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو شہادت ہوئی جنگ صفین میں, معاویہ کے لشکر نے جسے مارا, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گروہ الگ سا تھا جو اس میں شامل ہو گیا تھا اور شامل ہو کر اس نے یہ کیا تھا. اس سے معاویہ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. ذرا وہ تاریخ کو پڑھیں, اتنے بھی لوگوں کو اندھے نہ سمجھیں, اتنے بھی لوگوں کو ناسمجھ نہ سمجھیں. خود مطالعہ کریں اگر وہ ناسمجھ ہے, نہیں تو ہم سے سن لیں کہ جنہوں نے مارا وہ انہوں نے جا کر کے معاویہ سے انعام طلب کیا کہ ہم نے مارا ہے, ہمیں انعام دو. اس کے لشکر کے
افراد انعام حاصل کرنے کے لیے درپا ہیں، اور جناب عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کے قاتل سب کے سب معاویہ ابن ابو سفیان کی تائید اور حمایت سے وہاں پر موجود ہے۔ اگر کوئی بھی معاویہ ابن ابو سفیان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا تو میرے سوال کا جواب دے، جو بھی مولوی ہے، جس کسی کے پاس بھی معاویہ کی وکالت کا مضبوط جذبہ ہے، وہ آئے سامنے، مجھے بتائے کیا کسی بھی اس فرد کو کہ جو خود آ کر کے بتایا تھا کہ میں نے مارا ہے عمار یاسر کو، کیا معاویہ نے اسے اپنے لشکر سے نکال باہر کیا؟ کیا اس کو اس کی سزا دی؟ قصاص عمار یاسر کا لیا؟ اور اگر ایسا کچھ بھی تمہیں نہیں ملتا ہے تاریخ میں تو بلا وجہ اس جرم میں، اس قتل میں، ایک صحابی رسول کے قتل میں اپنے ہاتھ کو مت رنگو۔ بلا وجہ 1400 سال کے بعد بلا وجہ بیٹھ کر کے کوئی ان قاتلوں کے ساتھ اس فہرست میں اپنا نام بھی لکھا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے یہ۔ واقعی ایک حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی تمہیں کیا پڑی ہے کہ بلا وجہ ظالموں کی اور قاتلوں کی وکالت کرو اور ان کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہونے کا خود ہی بندوبست کرو؟ کیوں چاہتے ہو کہ صحابہ کرام جو بدری صحابہ ہیں ان کے قاتلوں کے ساتھ اپنے نام کو بھی شامل کرو؟ یہ کس عقل مندی کے تحت ہو رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ بدبختی معاویہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جو اس کی سپورٹ کرنے والا ہے یقیناً اس کو بھی وہ بدبختی ملنے والی ہے۔ اللہ ہر طرح کی بدبختی سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اگلے جو کالر تھے ہمارے اعجاز چودھری صاحب، اعجاز حسین چودھری صاحب لوٹن سے، دعائیں دی، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کسی نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ اہل بیت میں تو ازواج بھی ہیں اور حتیٰ کہ باقی جو بنی ہاشم کے افراد ہیں، جو ابو طالبی ہیں، عبد المطلب کی جتنی اولادیں ہیں، سب کے سب، حضرت عباس بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، سب اہل بیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو پھر میں گزارش کروں کہ ہم نے ایک مفصل پروگرام کیا تھا اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے۔ قرآن نے کہا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے ہم نے رجس کو دور کر دیا، ہم نے انہیں پاک کر دیا، جیسے ان کو پاک رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ان ہستیوں کو تم خود نہیں تلاش کر سکتے کہ جن کے اندر ذرا برابر بھی رچ نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے جو بڑے گناہ تو کیا چھوٹے گناہ بھی بلکہ گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہے، تو نبی مکرم سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ قرآن حامل قرآن نبی مکرم ہے، سرکار دو عالم نے دکھایا، بتایا، سمجھایا صحابہ کرام کو کہ میری اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، اس وقت جتنے اہل بیت اطہار کے افراد تھے ان سب کو اکٹھا کر کے چادر کے نیچے جمع کر کے سمجھایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ آپ چلے جائیں مسلم میں، چلے جائیں مسند احمد بن حنبل میں، کسی اور کتاب میں، یہ حدیث مسلم حدیث، معتبر حدیث کہ حضور نے فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ صاف صاف ازواج کو اور دیگر لوگوں کو نبی مکرم نے الگ کر دیا، حتیٰ جانے کی کوشش کی، ام سلمہ بھی جانے کی کوشش کرتی رہیں، فرمایا نہیں آپ خیر پر ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی روایت کی ہے کہ میں، اور پھر کتنی واضح بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، پھر بھی لوگوں کو ضد ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ خود ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نام کو دشمنان اہل بیت کی فہرست میں شامل کر لیں، تو پھر بسم اللہ آپ کریں۔ کیا ہے؟ بہت سمپل سی بات، کسی ایک زوجہ رسول اللہ ام المومنین نے کبھی ایک جگہ پہ بھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم بھی اہل بیت سے ہیں؟ بتاؤ لا کے ایک کوئی رسول اللہ کی بیوی نے 9 بیویاں تھیں کم سے کم، ان میں سے کسی ایک نے بھی آ کے کہا ہو کہ بھئی ہم اہل بیت میں سے ہیں، جیسے علی اہل بیت میں سے ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت تھی اس بات کی حضرت عائشہ ام المومنین کو جنگ جمل میں، جب خالی ام المومنین ہونے کی بنیاد پر لشکر اکٹھا کر رہے تھے لوگ،
مولا علی کے مقابل میں، تو یہ بھی سامنے رکھتے کہ اگر وہ اہل بیت سے ہیں تو میں بھی اہل بیت سے ہوں۔ ایک جھوٹی سچی ایک حدیث سیاہ ستہ سے نکال کے بتا دو کہ کسی زوجہ نے بھی کہا ہو نبی مکرم کی کہ میں اہل بیت سے ہوں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم نہیں ہیں، اور آج کا ملا کہتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت سے ہیں۔ صرف ایک خارجی کی بات کو لے کر کے بزد ہیں کہ نہیں دوسرے بھی اہل بیت سے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے۔ رسول اکرم نے جو حدیث معتبر فرمائی ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت، فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، ان میں تفرقہ ہرگز نہیں پڑ سکتا، ان میں جدائی نہیں پڑ سکتی ہے۔ جب تک قرآن ہوگا اہل بیت کی میری کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فرد امام مہدی کی شکل میں موجود ہے، قرآن موجود ہے تو وہ بھی موجود ہے، ان میں جدائی نہیں ہو سکی۔ مجھے بتاؤ کہ ازواج النبی کے بعد پھر کیا حدیث نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے کہ اب ازواج تو ختم ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد بھی ختم ہو گئے؟ بس تو یہ شدید انداز میں کہتے ہیں کہ ازواج النبی ہی اہل بیت ہیں۔ پھر ہمارے جو بھائی مرد مومن آئے تھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خود کہتے ہیں جب درود پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آل کا بھی ذکر کریں، اہل بیت کا بھی ذکر کریں، ساتھ میں کہتے ہیں ازواج ہی و ذریات ہی و اصحاب ہی، باقی سب کو آہستہ آہستہ شامل کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن الگ الگ درود پڑھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت اور ہیں، ازواج اور ہیں، صحابہ اور ہیں۔ چنانچہ محدثین نے بھی اسی طرح کی ترتیب بہرحال اپنی کتابوں میں رکھی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ فضائل سناؤ تو کہتے ہیں ہم بھی شامل ہیں، اور جب مصیبت آئے تو پھر صرف اہل بیت ہی کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کسی اور کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آگے کی بات جو ہے نا وہ آپ نے جو فرمائی کہ ہم رسول سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہرگز کوئی نہیں ہے۔ حضور سرکار دو عالم کو جو مولا مانتا ہے نا وہی علی کو مولا مانتا ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد علی مولا ہے، فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اگر تم مسلمان علی رسول اللہ کو آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور 1,24,000 انبیاء کے مولا مانتے ہو تو حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو پھر علی کو بھی ان کا مولا ماننا پڑے گا۔ ہم کہاں بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کے قول کو دہرا رہے ہیں۔ نہیں سمجھنا چاہتے تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی کا علاج تو زبردستی کیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک خاتون تھی، نام انہوں نے بھی نہیں بتایا، لندن سے، میں لگاتار کالز آ رہی ہیں، مس کر رہا ہوں، لیکن چلے کچھ کالز کو شامل بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جناب خادم حسین صاحب فرمائیے۔ آپ نے کچھ دن پہلے ایک روایت پیش کی تھی، جی میں اس کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فقہ جعفریہ میں جی مرد اور مستورات جو ہیں وہ اکٹھے عزاداری کر سکتے ہیں۔ جی تو میں نے ایک کثیر تعداد میں مجتہدین کا فتویٰ پڑھا ہے جس میں ہے کہ سادات کی جو مستورات ہیں ان کے لیے اپنے پاؤں کو بھی دکھانا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں جوتے والی دکان پر جائیں تو ان کو موزے پہن کر جانا پڑے گا۔ تو جب عزاداری ہوتی ہے تو ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ مرد کی نگاہیں جا سکتی ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مرد اور عورت جو ہیں اس میں غیر سادات اور غیر سادات کی آپ نے تفریق نہیں کی تھی، لیکن زیادہ تر سادات ہی عزاداری میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اسی وقت آپ کی خدمت میں خادم حسین صاحب مانچسٹر سے
عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اکٹھے کر سکتی ہے، میں نے کہا تھا جب احتجاجی جلوس ہوتا ہے، ماتمی جلوس ہوتا ہے، اس میں اگر خواتین بھی ساتھ ساتھ پردے کے حالت میں کمپلیٹ پردے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھر سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے لباس کا خیال رکھیں کیونکہ خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں۔ شرعی طور پر ان کا ساتھ ساتھ کسی جلوس میں نکلنا، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے عراق میں ایسا ہوتا ہے، ایران میں ایسا ہوتا ہے، لبنان میں ایسا ہوتا ہے، بحرین میں ایسا ہوتا ہے، جہاں جہاں الحمدللہ کثیر تعداد میں شیعہ موجود ہیں، وہ عزاداری کو اسی طرح انجام دیتے ہیں اور بہت شائستہ انداز میں حجاب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ حجاب کے بغیر کوئی ایسا سلسلہ کریں، یہ آپ کی شاید معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ حجاب کے ساتھ وہ بات ہے۔ البتہ جہاں تک وہ سیدانیوں کے لیے کہا گیا سید زادی کو اپنے پیر بھی نہیں دکھانے چاہیے، یقیناً دیکھیے جتنا خواتین عصمت و طہارت جتنی اپنے بدن کے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ چھپائیں گے اتنا زیادہ ان کی عفت و حیا اور ان کی عظمت کا ایک سلسلہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب صرف بدن کے وہ تمام اعضاء کو چھپانا ہے، چہرے کو چھوڑ کے اور اتنے ہاتھ کی کلائی تک اور پیر کے نیچے کے تلووں تک۔ اس کی اجازت بہرحال اسلام میں موجود ہے، اگرچہ مستحبات میں آتا ہے کہ اگر کئی نامحرم کی نگاہ پڑنے کا خطرہ تو اپنے چہرہ بھی چھپاؤ۔ یہ تو مستحبات میں اور ریکمنڈیشنز میں آتی ہیں باتیں۔ امید ہے کہ آپ کی بات آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش جو کی ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ کالز کا سلسلہ جاری ہے، لگاتار کالز مس بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ درمیان میں دوبارہ کالز آتی رہیں تو میں لیتا رہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا مزید رہتا ہے۔ ایک مومنہ نے لندن سے پوچھا کہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، پہلے تو انہوں نے کلمہ جو ہے نا عربی کا صحیح ادا نہیں کیا۔ کلمات کو صحیح ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کوئی لمبے چوڑے جملے نہیں عربی کے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صحیح اس کی ادائیگی ہے۔ وعلی ولی اللہ، علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ مجھے کوئی سوال، سمپل سوال کا جواب دے، ہے کوئی امت مسلمہ میں ایسا مسلمان جو علی کو اللہ کا ولی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، حتیٰ جو خارجی مقابل میں آئے نا وہ بھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ولی کے معنی میں ان کو اختلاف ہے، لیکن ولی اللہ کے وہ بھی مانتے ہیں علی علیہ السلام کو، تو مانتے ہیں۔ پنجابی میں کہو کوئی پرابلم نہیں ہے، انگلش میں کہو کوئی پرابلم نہیں ہے، اردو میں کہو کوئی پرابلم نہیں ہے، گجراتی میں کہو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر عربی میں کوئی کہہ دے تو پرابلم ہو گئی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی علی ہیں تو آپ کہہ دیں تو کیا حرج ہو گیا؟ نہیں کہتے، دوسرے کہتے ہیں تو کیا، کون سا بڑا گناہ کر دیا؟ آپ اس کو سنیں سمجھیں۔ وہ وصی رسول اللہ، اللہ کے وصی ہیں۔ کون؟ رسول اللہ کے وصی ہیں مولا علی علیہ السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا علی وصی ہے میرا، دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا، مختلف جگہوں پر فرمایا، غدیر میں تو کھل کے فرمایا۔ اب حضور کی بات کو کوئی دہرا دیتا ہے تو وہ سنت پر چلتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے؟ جب سنت پر چلتا ہے تو لوگ جو اہل سنت کے ہیں ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تو سنت کو ادا کر رہا ہے۔ وخلیفتہ بلا فصل، اس پر البتہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان کو ان کے نزدیک 3 پہلے خلفاء ہیں، چوتھے درجے پر مولا علی ہیں تو بلا فصل ہوئے نہیں۔ ہمارے نزدیک خلیفہ بلا فصل مولا علی علیہ السلام ہے۔ خلافت کے لیے ہمارے نزدیک نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ تاج کی ضرورت ہے، نہ شورا کی ضرورت ہے، نہ بیعت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ خلافت کے لیے، خلافت کا مطلب جانشینی، رسول اللہ کے جانشین کو خلیفہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ خلیفتی
فی اہلی خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا خلیفہ، میرا جانشین مولا علی ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ دلیل لے کر آئیں، ہم مانتے ہیں، ہم دلیلیں پیش کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے دلیلیں پیش کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں کسی کو اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ جب تک دلیل کو نہ سمجھیں آپ نہ پڑھیں، لیکن جن کو دلیل سمجھ میں آ گئی ہے ان کو پڑھنے سے آپ کیسے روک سکتے میرے بھائی؟ جی کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلے کال ڈراپ ہو گئی ہے، سلسلہ کالز کا بھی زیادہ ہے، لیکن چلے ہم کالز اگر آئیں تو میں دیکھوں گا، کبھی کبھی نگاہ اس پر نہیں ہوتی تو کال مس ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجاز سین کربلائی عرض کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ مولا حیاتی کرے اور سب کا پنجتن پاک شاد اور آباد رہیں، اور محمد والے محمد آپ کو اس تمام نیک کاموں کا اجر عظیم ثواب عطا کرے۔ قبلہ صاحب آج کا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے نجات کے لیے سارا کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، تو پیغمبر خدا نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ تو پیغمبر خدا نے واضح یہ بات کہی ہے کہ میری جو اہل بیت ہے وہ مثال ہے سفینہ نوح کی طرح، تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اہل بیت ہے جو کشتی نوح کی مانند ہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے سارے جتنے بندے ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں، تو یہ کشتی نوح والے جو اہل بیت ہیں ان کا ہمیں تعارف فرما کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ اگلا کال کو شامل کریں گے، پھر دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام جی، قبلہ میں سید مجاہد حسین ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں جی۔ ایک پچھلے پروگرام میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا ملا سب سے زیادہ زور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں لگا رہا ہے، جبکہ یہ سنت رسول خدا ہے کہ حضرت حمزہ کا ماتم آپ نے کروایا، یہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے اور بہت سی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ مختصر اس پہ روشنی ڈالیے کہ شہید کا ماتم کرنا تو سنت رسول ہے، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کے سامنے ان کی موجودگی میں رسول کے حکم کے مطابق حضرت حمزہ کی عزاداری کی۔ بے شک، تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ایسا ہے کہ جس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ رفیق ہوتا ہے، اور شب ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، تو آپ خلیفۃ بلا فصل ہے، اور ان کو اپنی وصیت کی اور انہوں نے ان کی وصیت کو پورا کیا، اور لوگوں سے جو معاملات تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے علی کو اپنی ولایت دے کے گئے، تو یہ مسئلہ تو پہلے ہی حل ہو گیا تھا۔ جی وہ سورہ آل عمران کی 18ویں اور 19ویں آیت ہے کہ انہی نے علم آنے کے بعد جن کو کتاب دی گئی حسد کیا اور بغاوت کی، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا آپ کا اور خوش عقیدہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ تمہارا قبلہ جناب آپ جیسا مقصود شہید کر رہا ہوں۔ جناب یہ بیداری حسینی، اصل بیداری یہ ہے کہ سست روی کو تیز روی میں بدلنا اور ان کو نئی روح پھونکنا۔ اصل میں حسین علیہ السلام نے دوبارہ رینوویشنز کیا، ان کو ایک تجدید اور ایک تبلیغ اور تطبیق کے لیے دوبارہ ان کو بیدار کیا۔ یعنی حسین علیہ السلام نے ان کی سست روی کو تیزی میں نہیں بدلا، بلکہ وہ اتنا گمراہ ہو گئے تھے، اتنا حالات بدل چکے تھے کہ انہوں نے دوبارہ اس کی تجدید کی، تطبیق کی، اس کی رینوویشنز کی۔ تو میرا سوال یہ ہے اصل میں کہ وہ کیا حالات تھے کہ 49 برسوں میں کربلا میں تو جو ہوا سو ہوا، لیکن عام صحابیوں پہ بھی اثر پڑا۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی بعد میں، تو وہ کیا حالات بن گئے تھے کہ اتنا صحابیوں پر بھی اتنا کیچڑ اچھل گیا تھا، وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے؟ کیا اس میں دولت و سروس دنیا کی اس کا اثر تھا یا کچھ اور عوامل بھی تھے؟
بہت مہربانی. جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت عمدہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, سوالات بھی کافی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ کالز بھی لگاتار موصول ہو رہی ہیں. کچھ کالز ہم نے لی ہیں, کچھ کالز رہتی بھی ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا جلدی کہ ایک ہماری مومنہ نے لندن سے پوچھا, سیدہ نے, کہ سسٹر ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت عمر نے شورا میں حضرت علی کو بھی شامل کیا تھا, تو اس کی وضاحت فرمائیں. وضاحت کیا, ایک طریقہ اپنایا تھا انہوں نے جب ان کو ابو لؤلؤ نے خنجر سے زخمی کر دیا تھا شدید, وہ قریب تھا کہ اس دنیا سے چلے جائیں. انہوں نے اپنے بعد کے مسئلے کا حل کوشش کیا کہ اپنی طرف سے کچھ کریں. یہ اور بات ہے کہ یہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی کوشش کرتے رہے کہ اپنے بعد کچھ انتظام کر کے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک, اگر کسی نے کوشش نہیں کی تھی تو خود سرکار دو عالم تھے کہ جو قیامت تک چلنے والا دین تھا, شریعت تھی, اسی کو بے سہارا اور لاوارث چھوڑ کے چلے گئے اور امت پر ڈال دیا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی بنا لو. یہ الزام ہے جو لگاتار دیا جاتا ہے, جبکہ ہم اس کے قائل نہیں. الحمدللہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنا کام پورا کیا, اپنا مشن مکمل کیا اور علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین اور وصی قرار دے دیا اور لوگوں کو کہا کہ اب علی کی اطاعت کرو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اس اللہ کی طرف سے دیے گئے ناجائز اختیار کو انہوں نے استعمال کیا اور مولا علی علیہ السلام کو گوشہ نشین کر دیا. تو یہ جو سلسلہ تھا, حضرت عمر نے بھی اپنے آخری وقت میں چونکہ وہ جو پہلے سے طے شدہ افراد تھے وہ بھی اس وقت دنیا میں نہ رہے. جیسے ابو عبیدہ کے بارے میں خود حضرت عمر نے کہا کاش وہ زندہ ہوتے تو میں سیدھے ان کو خلیفہ بنا کے چلا جاتا. تو یہ ان کی پہلے سے جو منصوبہ بندی تھی اس کے تحت وہ افراد جو یہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی اپنی طرف سے پلان ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جب نہیں ہوئے تو اب وہ کسی صورت علی کو بھی تنہا کہہ کے جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ مولا علی کے لیے ان کا نظریہ تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور امامت و امارت بھی ہو. یہ میں نہیں چاہتا, نہیں بلکہ عرب نہیں چاہتے. یہ ان کا اپنا مشہور و معروف اظہار نظر تھا اور تاریخ میں نہیں بلکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو یہ نہیں چاہتے تھے, تو کیا کریں, کسی طرح 6 افراد کو اکٹھا کیا. اس میں مولا علی کا بھی نام اس لیے رکھا کہ اگر مولا علی کا نام الگ کر دیتے تو وہ شورا ایک بھی میٹنگ نہ کر سکتی تھی. دوسری طرف سے مولا علی کو مجبور بھی کیا کہ اس میں ضرور حصہ لے, چونکہ حجت تمام کرنا تھا. میرے مولا نے اس میں حصہ بھی لیا اور اپنے حق کا بھرپور مولا علی علیہ السلام نے اظہار فرمایا اور تمام ان فضائل کو یاد دلایا اور سب نے مانا بھی. لیکن ایک کنڈیشن کی وجہ سے مولا علی نے حکومت لینے سے انکار کر دیا, اور وہ کنڈیشن کیا تھی کہ آپ ہر اعتبار سے مستحق ہیں, اہل ہیں, آپ ہی کو خلافت ملنی چاہیے. ہم میں سے کسی میں بھی کوئی بھی صلاحیت آپ جیسی نہیں ہے. سب نے تسلیم کیا, جو 6 میں 5 افراد تھے سب نے کہا آپ ہی کو ہم خلافت دے سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی کر سکتے ہیں, ایک کنڈیشن پر کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر چلنے کا بھی عہد کریں. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر شیخین کی سیرت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے تو پھر الگ اس کو کنڈیشن کے طور پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر مطابق نہیں ہے تو یاد رکھو کہ علی ایک لمحے کے لیے بھی قرآن و سنت سے نہیں ہٹے گا. یعنی شیخین کی سیرت کو ہرگز جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو میں اس کو اڈاپٹ نہیں کروں گا. اتنی سی بات آپ نے کہی, حضرت عثمان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. میرے مولا نے کہا کہ میں حکومت کا نہ اس سے پہلے لالچی تھا نہ اب مجھے حکومت کی ضرورت ہے, اگر ملے بھی تو حق کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر. دوسرے لفظوں میں میرے مولا علیہ السلام اتنے بے نیاز تھے, اتنے عظیم تھے کہ آپ نے
اتنی بڑی حکومت کو بھی ایک جھوٹ اور ایک غلط بات کے نہ ماننے کی وجہ سے ٹھکرا دیا. اس ایک بات کو جو ان کے نزدیک غلط تھی اس کو نہیں مانا، چاہے حکومت آپ کی طرف سے کسی اور کو مل جائے اور آپ کو نہ ملے. تو یہ ایک کردار ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر گفتگو بھی مفصل ہو جائے، سمجھیں لوگ، تاکہ فرق واضح ہو مولا علی میں اور دیگر حکمرانوں میں. ایک اور سوال آپ نے کہا کہ صحابہ کو سب جو ہے وہ سب صحابہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ منافقین بھی ہیں. قرآن میں بھی منافقین کا ذکر موجود ہے، بلکہ پورا قرآن میں سورہ موجود ہے. تو کیسے فرق کریں، ڈیفرینشیٹ کیسے کریں؟ رسول اللہ نے فرما دیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری نے اس کو بارہا فرمایا کہ جب بھی ہم چاہتے تھے کہ صحابہ رسول کے درمیان کسی منافق اور مؤمن میں فرق کریں تو علی علیہ السلام کا ذکر کر دیتے تھے. جس کے چہرے کھل جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور جس کو تکلیف ہوتی تھی ہم کہتے تھے یہ منافق ہیں. وہ تو منافق کی پہچان رسول اللہ نے بتا دی تھی، اور صحابہ نے بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اپلائی کیا تھا. آج بھی امت مسلمہ اپلائی کرے، دیکھے کہ علی کے مقابل میں آنے والا بھی کیا صحابی ہو سکتا ہے. علی کے مقابل میں خالی بغض رکھنے والا بھی کوئی ہوگا تو وہ منافق ہے. جائے کہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائے، جنگ کرنے کے لیے آ جائے. معاویہ کو اگر موقع ملتا تو نعوذ باللہ مولا علی کے تکے بوٹی نہ کر دیتا، ان کا خون نہ بہا دیتا. جنگ کا مطلب یہی ہے کہ اگر مل جائے تو پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. چنانچہ ہم اس بات کی بھی قائل ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے بس میں آتا، معاویہ جنگ کے میدان میں آتا، جیسے دوسرے واصل جہنم ہوئے، مولا علی بھی اس کو واصل جہنم کر دیتے. جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کی بات ہے. تو کیا بغض رکھنے والے کو بھی منافق رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو کیا لڑائی کرنے والے، جنگ کرنے والے کو آپ جو ہے نا منافقت سے بچا سکتے ہیں؟ کیسے بچا سکتے ہیں آپ؟ بہرحال آپ کی جو بنیاد ہے اگر حق پر ہو تو پھر تو آپ کسی بھی اس شخص کو مؤمن نہیں کہیں گے، چہ جائے کہ صحابی جو مولا علی کے مقابل میں آیا ہو. اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے بہت خوبصورت بات کہی. ایمان لانے کے جو مدارج بتا دیے گئے کہ بچوں میں مولا علی لائے، بوڑھوں میں فلاں لے آئے، فلاں لے آئے، وہ الگ الگ کیٹیگری کی بات اصل میں صرف اس لیے کی تھی کہ کائنات میں اس میدان کے اندر بھی علی سے اول اور علی سے پہلے کوئی نظر نہیں آتا. تو انہوں نے تقسیم کر دیا، بچوں میں فلاں، بوڑھوں میں فلاں. ٹائم نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے ادھر آواز بلند کی ہے کہ ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، تو سب سے پہلے کس نے کہا لبیک یا رسول اللہ؟ سب سے پہلے کس نے نبی مکرم پر اپنے ایمان کا اظہار فرمایا؟ اس پر نہیں جاتے بلکہ کہتے ہیں ہاں بوڑھوں میں فلاں سب سے پہلے آئے، عورتوں میں فلاں آئیں، اور بچوں میں فلاں آئے. اس طرح کیٹیگرائز کر کے کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ اگر حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہر میدان کی طرح اس میدان میں صرف ایک نام ہے جس کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نام ہے. بشیر احمد صاحب نے بھی شکر کیا. ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا، وہ عمل الصالحات سے مراد جو کیا عمل صالح کسی کا بغیر ولایت کے اقرار کے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے چونکہ واقعاً وضاحت طلب نکتہ ہے. اور اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بھی جو خوبصورت صفی نجات کی حدیث پڑھی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. سید مجاہد صاحب نے لندن سے پوچھا تھا عزاداری کے سلسلے میں کہ آپ سنت محمدی کے کچھ دلائل پیش کریں. انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور مقصود سے سید صاحب نے بھی بہت عمدہ سوال کیا کہ بیداری حسینی جو ہے وہ تجدید دین مبین اسلام کا نام ہے. دوبارہ جو لوگ جو سبق بھول چکے تھے دوبارہ میرے مولا حسین نے یاد دلایا. ہم ان پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ذکر کریں گے. ہمیں اگلے پروگرام یعنی جمعہ کے دن 9 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. جمعہ کے دن انشاءاللہ ٹھیک رات کے 9 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی عنوان کو لے کر، بیداری حسینی. اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ ناصر ہو اور ہمارا زمانے کا امام ہم پر کرم فرماتا رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.